واجبات سعی فقہا نے کیا نقل کی ہے؟ چنانچہ سعی کے سلسلے میں فقہا نے تقریباً 6 امور کو واجبات میں سے شمار فرمایا ہے۔ پہلی صورت پاکی کی حالت میں طواف کے بعد سعی کرنا، یعنی یہ کہ سعی ایسے طواف کے بعد کرے جو جنابت اور حیض سے پاکی کے حالت میں کیا گیا ہو، البتہ جو طواف بے وضو کیا گیا ہو یا بدن اور کپڑے پر نجاست لگی رہنے کی صورت میں یا رہنے کی حالت میں کیا ہو، اس کے بعد کی سعی معتبر ہوگی، لیکن یہ خلاف سنت ہوگا۔ غنیۃ الناسک کے اندر ہے فصل فی واجبات السعی ہی ستۃ، الاول کونہ بعد طواف علی طہارت عن الجنابۃ والحیض۔ غنیۃ الناسک صفحہ 133 پر اس کو نقل کیا ہے۔ مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ بحالت جنابت طواف کے بعد سعی ادا تو ہو جاتی ہے، جیسا کہ شرائط کے بیان میں شرط نمبر 4 کے ضمن میں گزرا ہے، لیکن ترک واجب کی وجہ سے اعادہ سعی واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کو واجبات میں شمار کرایا گیا ہے۔ شرط نمبر 4 کیا ہے، میں اس کو ابھی آپ کے سامنے بتلا دیتا ہوں پھر سے، چونکہ وہ دوسری ویڈیو میں ہے اس لیے میں اس کو آپ کے سامنے بتلاتا ہوں۔ معتبر طواف کے بعد سعی کرنا، یہ چوتھی شرط جو نقل کی ہے سعی کی شرطوں میں سے، اس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ معتد بھی، یعنی کم از کم طواف کے 4 چکر لگانے کے بعد سعی کرے، چاہے وہ طواف حدث یا جنابت کی حالت میں ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ غنیۃ الناسک میں الرابع کونہ بعد طواف معتد به وهو ان يكون 4 اشواط فاكثر سواء طافه طاهرا او محدثا او جنبا فهو من شرائط صحة السعی۔ غنیۃ الناسک صفحہ 132، مناسک ملا علی قاری صفحہ 177 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ دوسری صورت جو واجبات سعی کی ہے وہ یہ کہ سعی کو صفا سے شروع کر کے مروہ پر اس کو ختم کیا جائے۔ سعی کا دوسرا واجب یہ ہے کہ سعی کی ابتدا صفا سے اور انتہا مروہ پر کی جائے، لہذا اگر کسی نے مروہ سے سعی کی ابتدا کی ہے تو پہلا چکر اس کا کالعدم قرار دیا جائے گا، اور سعی کی ابتدا صفا سے ہوگی اور آخری چکر مروہ پر ختم کرنا ہوگا۔ اگر آخری چکر چھوڑ دیا اور صفا پر سعی کی انتہا کی تو ایک صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ فقہا یہی تفصیل اس کی نقل کرتے ہیں، چنانچہ غنیۃ الناسک کے اندر ہے الثانی الترتیب بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروہ۔ غنیۃ الناسک صفحہ 133، فإن لم يعد لزمه الصدقة لترك آخر الاشواط۔ غنیۃ الناسک صفحہ 131 پر اس کو نقل کیا ہے۔ تیسری صورت پیدل سعی کرنا۔ سعی درست ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرے، لہذا اگر کسی نے بلا عذر سوار ہو کر سعی کی تو اس پر سعی کا لوٹانا لازم ہوگا۔ غنیۃ الناسک کے اندر الثالث المشى فيه لمن لا عذر له فإن سعي راكبا أو زحفا بغير عذر فعليه الإعادة۔ غنیۃ الناسک صفحہ 133، مناسک ملا علی قاری صفحہ 178 پر اس کو نقل کیا ہے۔ چوتھی صورت اکثر سے زائد چکروں کا پورا کرنا۔ سعی درست ہونے کے لیے سعی کے اکثر یعنی 4 سے زائد چکروں کا پورا کرنا واجب ہے، لہذا اگر کسی نے زائد چکر چھوڑ دیے تو ہر چکر کے عوض ایک صدقہ واجب ہوگا۔ غنیۃ الناسک کے اندر ہے الرابع اکمال ما زاد علیہ علی اکثر اشواط فإن ترکہ صح سعیہ۔ غنیۃ الناسک صفحہ 134، مناسک ملا علی قاری صفحہ 178 پر اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 5 حالت احرام میں عمرہ کی سعی کرنا۔ اگر سعی عمرہ کے لیے کر رہا ہے تو حالت احرام میں کرنا واجب ہے، لہذا اگر کوئی شخص عمرہ کی سعی حالت احرام میں نہ کرے تو اس پر دم واجب ہوگا۔ غنیۃ الناسک کے اندر الخامس کونہ فی حالت الاحرام فی سعی للعمرہ۔ غنیۃ الناسک صفحہ 134، مناسک ملا علی قاری صفحہ 178 پر اس کو نقل کیا ہے۔ صفا اور نمبر 6 صفا اور مروہ کے درمیان کی پوری مسافت کا طے کرنا اس کا حکم۔ سعی درست ہونے کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جتنی مسافت ہے وہ پوری کرے۔ غنیۃ الناسک کے اندر ہے السادس قطع جمیع المسافات بینہما وہو ان یلصق عقبہ بہما۔ غنیۃ الناسک صفحہ 134، مناسک ملا علی قاری صفحہ 178 پر اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب المسائل اس کی تیسری جلد صفحہ نمبر 265، 266 اور 267 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔
عنوان ہے واجبات سعی۔